باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثیر گناہ کبیرہ کا بیان فرمایا ہے اور ان سے بچنے کا واضح طور پر حکم بھی دیا ہے۔ اور یہاں پر کبیرہ گناہ میں سے پہلا گناہ بیان کیا، پہلا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ امیر تو اس کے لیے کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہمیں ذلت کی آڑ نہ اٹھانی پڑے، اس کی یہ سوچ ہوتی تھی، جبکہ غریب اور مفلس اپنی غربت کی وجہ سے انہیں کہاں سے کھلائیں گے۔ یہ دونوں گروہ اپنی اولادوں کو قتل کر کے فعل حرام کا ارتکاب کرتے تھے، اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی، اور البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا کہ وہ رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کریں۔ یہ آیہ مبارکہ اسلام کے ذریعہ کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے خاتمہ کیا، بچیوں عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ آس پاس ہوں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اپنے بیٹوں پر اس کو ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہاں پر دوسرا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں یہ بدترین گناہ ہے اور اس کو بدترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر بھی بدکاری اور زنا کے کثیر نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان سر سے نکل جاتا ہے، جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف پھر ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت مقداد بن اوسط فرماتے ہیں، نبی پاک نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، زنا حرام ہے، اللہ و رسول نے اسے حرام کیا اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ بخاری شریف میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جبکہ آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے وہ لوگوں پر آ جاتا ہے، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ بھی وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق فرمایا، یہ زانی مرد اور عورت دونوں تھے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے اور نجات پانے کے
آسان نسخے بھی نبی پاک نے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور ارشاد فرمایا نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے روکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے اور شہوت کو توڑ ڈالے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو زنا عام ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی شادی وقت پر نہ کرنا۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اسلام یہ بات چاہتا ہے کہ جب مرد اور عورت بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کی شادی کر دی جائے، لیکن یہاں پر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ لوگ 25 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کر شادیاں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس زنا کے عام ہونے کی اور کچرا کنڈیوں سے حرام کے بچے ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نکاح کو لیٹ کر دیا، نکاح کو مہنگا کر دیا۔ لوگ نکاح نہیں کر سکتے اور دوسرے معمولات کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بھی نکاح وقت پر ہونے لگ جائے، لڑکی 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے اور لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر میں، اگر ان وقتوں کے اندر شادیاں کر دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وطن عزیز سے یہ بے حیائی کا جو سمندر ہے، بے حیائی کا جو دریا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے اور ہر طرف امن و سکون ہو سکتا ہے۔ آج جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے کبھی سکولوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی کالجوں کے آگے، کبھی بازاروں کے اندر، کبھی کہاں پر، تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نکاح وقت پر نہیں کرتے۔ تو وقت پر اگر نکاح کر دیا جائے تو یہ خاتمہ اس چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہترین حل بتایا، ارشاد فرمایا، لوگوں اگر زنا سے بچنا چاہتے ہو تو نکاح کرو کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے یہ روکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس میں نکاح کی استطاعت